ایک یہ کہ ہاتھوں میں پاؤں میں کالا دھاگا یا کوئی کنگن وغیرہ پہنتے ہیں اس کو نہیں پہننا چاہیے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد آیا بیعت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے ایک وفد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سارے ارکان سے بیعت کر لی, ایک سے بیعت نہیں کی. اس کے گلے میں ایک ڈورا تھا, حدیث جامع ترمذی کی, تو اس کے گلے میں ڈورا تھا اور اس کے اندر منکے تھے, منکے گول گول پتھر کے نا منکے موتی نما, جس کو لوگ پہنتے ہیں شفا کے لیے, کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے. تو وہ ڈوری بندھی ہوئی تھی اور منکے تھے اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے چونکہ یہ گلے میں پہنا ہوا ہے نا تو یہ شرک ہے, میں اس سے بیعت نہیں کروں گا. تو ان صحابی نے اسی وقت ہاتھ ڈال کر اس کو توڑ دیا. جب توڑ دیا تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع نہیں کیا, نفرت تھی باقاعدہ ان چیزوں سے, صرف منع نہیں کیا, نفرت تھی. مرد جو ہے وہ صرف اور صرف 3.5-4 ماشے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی, ہاں انگلی کے اندر, اس کے علاوہ نہیں. آپ گھڑی باندھتے ہیں, کوئی گھڑی بھی تو باندھی ہے نا آپ نے, یہ بھی تو اسٹیل کی ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اس سے کوئی عقیدہ یا عقیدت وابستہ نہیں ہے. بات سمجھنے کی ہے. فوراً کہیں گے آپ نے تو پہنی ہوئی ہے, یہ چین ہے نا, یہ بھی تو چین ہی ہے. نہیں, اس سے کوئی عقیدت وابستہ نہیں ہے, کوئی عقیدہ وابستہ نہیں ہے. یہ پہنوں گا تو یہ کڑا ہوتا ہے نا, ایک کڑا اس کے اندر کہتے ہیں پہنے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے, فلاں پہنو تو یوں ہو جاتا ہے. آپ کی اولاد نہیں ہوتی, بیوی کے پاؤں میں یہ کڑا پہنا دو, اسے اولاد پیدا ہوگی, فلاں ہو جائے گا. تو جب عقیدت وابستہ ہو جاتی ہے وہ ناجائز ہے. پیشاب کے قطرے اگر کپڑوں پر ہوں تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت آسان. یہ اگر آپ کو اصول معلوم ہو جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو بہت سہولت رہے گی کہ پیشاب نجاست غلیظہ, جامع ترمذی کی حدیث, کتنا معاف؟ 1 درہم کی مقدار سے کم معاف. 1 درہم کی مقدار سے کم معاف. 1 درہم کتنا ہوتا ہے کہ آپ ہتھیلی سیدھی رکھیں, محدثین نے لکھا حدیث, اپنی ہتھیلی کو سیدھا رکھیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں تو جتنی گہرائی میں پانی, یعنی گہرائی میں پانی رہے گا تو اتنا درہم ہوا کرتا تھا. یعنی اگر اتنا پیشاب لگا ہوا ہو تو دھو کر پھر نماز پڑھیں. اب آپ غور کیجئے گا, اگر ایک قطرہ نکل گیا پیشاب کا, ایک قطرہ, کیا ایک قطرہ اتنی جگہ گھیرتا ہے؟ 2 قطرے 3 قطرے اتنی جگہ نہیں گھیرتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معلوم ہوا 1-2 قطرے اگر کپڑوں میں نکل جائے تو آپ اس کو 1-2 قطرے اگر کپڑوں پہ نکل جائے بغیر دھوئے آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. 1-2 قطرے نکل جائے تو آپ, لیکن 1-2 قطرے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہ تو ایک قطرہ نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا, وہ الگ چیز ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا. اگر ایک قطرہ بھی نکلا پیشاب کا وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن آپ پیشاب کر کے آئے اور ایک قطرہ نکل گیا, اب پھر دوبارہ واش روم جانے کی ضرورت نہیں, آپ اس ایک قطرے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہی 3-4 دن شلوار پہنے رکھی اور اس پہ قطرے آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہے اور وہ 1 درہم کے برابر ہو گئی, اب دھو کر. اور اس کے لیے آسان طریقہ انڈر ویئر استعمال کرنا, خاص طور پر جن کو تکلیف ہو انڈر ویئر استعمال کر لیں, اور جب نماز کا وقت ہو انڈر ویئر اتار دیں. اور انڈر ویئر استعمال کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز یہ کیفیت نہیں ہوگی.